حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی 5 چیزوں سے کہ جس وقت میری امت کے اندر وہ 5 چیزیں آئیں اللہ کی طرف سے نزول ہوں۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر جو ہے وہ سرعام برائی اور بے حیائی بڑھ جائے، بے حیائی کے کام سرعام ہونے لگ جائیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاعون جیسی بیماری، ایسی بیماریاں نازل ہوتی ہیں اس قوم کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، اور ایسی بیماری ہوتی ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ نے سنی تک نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی بیماریوں سے اموات کی شرح بڑھ جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پناہ مانگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دیتے ہیں جو لوگ، کوئی بھی قوم ہے جب ناپ تول کی کمی شروع ہو جائے تو پھر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اوپر قحط نازل ہوتا ہے، اس قحط وجہ سے غذا کی قلت ہو جاتی ہے، ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو روک دیتے ہیں۔ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو بے موسمی بارش ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نیچے جو چرند پرند رہتے ہیں ان کا خوف نہ ہوتا تو زمین پر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ بیٹھ رہا، لیکن صرف جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اگر بارش برستی بھی ہے تو اس چھوٹی مخلوق کی وجہ سے برستی ہے۔ تیسری، جس وقت اللہ کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو لوگ توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے دشمن مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان کا کمایا ہوا مال بھی وہ غبن کر لیتے ہیں، مہنگائی کا دورہ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا جو حکمران ہے ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، جس وقت اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے اور دوسروں کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، دوسرے کے عمل پر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ قوم کے اندر اختلافات پیدا ہو جائے گا، انسان کا حکمرانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور پھر رعایا اور حکمران آپس کے اندر لڑ کر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں عزیز ساتھیو جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو میرے خیال میں یہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بے حیائی کو دیکھیں کہ عروج پر ہے، ناپ تول کی کمی کو دیکھیں عروج پر ہے، اگر زکوٰۃ دیکھیں تو میرے سمیت تمام لوگ، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بات ہے تو وہ ہم سب اپنے اپنے گریبان پہ جھانکے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا کتنا ہم جو ہے خیال کر رہے ہیں، کتنا عہد نبھا رہے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات آ جاتی ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا جو قانون ہے، جو قرآن پاک کا قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اس کی کتنی پاسداری ہو رہی ہے، اور ہمارا جو قانون ہے وہ کس حد تک اس میں ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے۔ ہم سب کو اللہ کے آگے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو متحد ہو کر صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو کاربند اور ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ عزیز ساتھیو، یہ دیکھیں جو اچھی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کیا کریں۔ دیکھیں آج کل چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مقصد لغو باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بڑے فخر سے شو کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب ایک دوسرے تک پہنچاتے ہو تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے، سننے والوں کو ملتا ہے۔ جب تک وہ اس پہ عمل کرے گا یا کسی گناہوں سے وہ بچے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔